بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ میم بے خالد صاحب کی کتاب ہے، احمد ندیم قاسمی صاحب، ممتاز مفتی مرحوم اور ممتاز مفتی اور وحید قریشی، تین بہت معتبر لوگوں نے ان کی سچائی اور سادگی کی ستائش کی میم بے خالد صاحب کی۔ قدرت اللہ شہاب کے ساتھ ایوان صدر میں 16 سال، لیکن دراصل یہ کہانی ہے ملک غلام محمد کی، میجر جنرل اسکندر مرزا کے، فیلڈ مارشل ایوب خان کی۔ شہاب صاحب کی کتاب میں جو کچھ لکھا گیا ہے اس میں بھی تبصرہ ہے، اور انہوں نے اس کی تصحیح کرنے کی کوشش کی ہے جہاں کہیں وہ مغالطے کا شکار ہوئے، اور یہ زیادہ ٹروتفل آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ تو وہ لکھتے ہیں، اس کا عنوان ہے پہلے چیپٹر کا، جو بھی نکلا تیری محفل سے پریشان نکلا۔ میرا خیال ہے بزم سے ہے، بوئے گل نالائے دل دودھ چراغ محفل، جو تیری بزم سے نکلا سو پریشان نکلا۔ ایوان صدر میں اپنی 16 سالہ ملازمت کے دوران مجھے 3 سربراہان مملکت سے کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا: ملک غلام محمد، میجر جنرل اسکندر مرزا اور فیلڈ مارشل محمد ایوب خان۔ 1952 میں غلام محمد کے پرسنل سٹاف کی حیثیت سے کام شروع کرتے وقت میرے ذہن میں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے اتنے قریب سے اہم تاریخ ساز واقعات کا مشاہدہ کرنا ہوگا۔ وطن عزیز کی قسمت سے کھیل تماشا نظروں سے گزرے گا، بڑے لوگوں کی چھوٹی اور چھچوری باتیں، بہادروں کی بزدلی، ایمانداروں کی بے ایمانی، سچوں کے جھوٹ اور پڑھے لکھوں کی جہالت، یہ سب کچھ دیکھوں گا اور دیکھتا رہ جاؤں گا۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو خواجہ ناظم الدین بکمال رضا و رغبت قصر صدارت سے قصر وزارت عظمیٰ میں منتقل ہو گئے۔ خواجہ صاحب کے بعد قصر صدارت سے جو بھی نکلا، بقول شاعر پا بدست دگر دست بدست دگرے، یعنی ہاتھ کسی کے ہاتھ میں اور پاؤں کسی کے ہاتھ میں، یعنی جبرن نکالا گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ حضرت عمر نے جناب خالد بن ولید کو اسلام کی سپہ سالاری کے عہدے سے معزول کیا تو آپ دل برداشتہ تھے کہ اللہ کی تلوار نیام میں جا رہی تھی اور شہادت کی تمنا پوری نہ ہو سکی تھی، مگر حرف شکایت زبان پر نہ لائے۔ اس طرح جب جناب حضرت عمر نے جناب عمار بن یاسر کو، یہ وہی عمار بن یاسر ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک باغی گروہ انہیں قتل کرے گا، اور ایک باغی گروہ ہی نے انہیں قتل کیا تھا۔ اب جو لوگ فضائل معیر معاویہ جیسی کتابیں لکھتے ہیں وہ اپنا یوم آخرت کے لیے اپنا جواب ابھی سے سوچ لیں۔ عمار بن یاسر کو گورنری کے عہدے سے سب کو دوش کیا تو انہیں، یعنی جناب عمر ابن خطاب فاروق اعظم کو، جناب رسالت مآب کی نگاہوں میں عمار کی قدر و منزلت یاد آئی۔ پوچھا، میرے فیصلے سے تم ناراض تو نہیں؟ عمار کا جواب مختصر مگر جامع تھا۔ کہا، نہ اپنی تقرری پہ خوشی ہوئی تھی، نہ معزول کیے جانے پہ رنجیدہ ہوں۔ تم نے میرے پاس ضمانت رکھوائی تھی جسے واپس لے لیا، ناراضی کی کون سی بات ہے؟ ایسے کئی واقعات مطالعہ کے لیے ملتے ہیں، مشاہدے کے لیے ایک واقعہ بھی نہیں ملتا۔ 1955 میں غلام محمد کو سبکدوشی پر بمشکل رضامند کیا گیا۔ رخصتی والے دن گورنر جنرل ہاؤس کراچی سے لے کر کلنٹن میں ان کی رہائش گاہ نشیمن تک سلامی کے لیے فوجی دستہ متعین تھا۔ غلام محمد کو گاڑی میں بٹھا چکے تو سکندر مرزا نے مجھے اور ایک اے ڈی سی کو اشارہ کیا کہ ساتھ بیٹھ جائیں اور گھر تک چھوڑیں۔ راستہ بھر غلام محمد سلامی لیتے گئے اور اندرونی اثرات کو چہرے کے خارجی حدود سے دور رکھا۔ گھر کے دروازے پر ان کی بیٹی اقبال بیگم، ان کے شوہر حسین ملک اور دیگر افراد خانہ نے استقبال کیا۔
سب نے ہاتھوں ہاتھ لیا، نجی نوعیت کہی صحیح مگر استقبال تو تھا۔ اپنے کمرے میں جا کر غلام محمد بیٹھے ہی تھے کہ سکندر مرزا، چودھری محمد علی اور ڈاکٹر خان صاحب تشریف لائے۔ ڈاکٹر خان صاحب جو ہیں وہ مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ ولی خان کے بھائی تھے۔ ان پر یعنی سکندر مرزا، چودھری محمد علی اور ڈاکٹر خان صاحب پر نظر پڑتے ہی غلام محمد بے قابو ہو گئے اور دھاڑیں مار مار کر رونے لگے۔ روتے روتے کچھ کہنے کی کوشش بھی کی مگر کسی کے پلے کچھ نہ پڑا۔ سکندر مرزا دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ تسلیاں دینے لگے۔ چودھری محمد علی اور ڈاکٹر خان صاحب سنجیدہ کھڑے رہے۔ اس سے قبل غلام محمد کو 2 دفعہ میں روتا دیکھ چکا تھا، ایک بار مسجد نبوی میں روزہ اطہر و اقدس کے سامنے اور دوسری بار بالا کوٹ میں سید احمد شہید کے مزار پر، مگر آج کا رونا کچھ اور طرح کا تھا۔ اس زمانے میں آواز پر قابو تھا اور آنسو بے قابو تھے۔ آج کے رونے میں آنسو ناپید مگر آواز بے قابو تھی۔ البتہ سکندر مرزا کی مسکراہٹ اور غلام محمد کا رونا ایک ہی تصویر کے 2 رخ تھے۔ سکندر مرزا غلام محمد کے رو دینے پر مسکرا اٹھا تو غلام محمد سکندر مرزا کے مسکرانے پر رویا۔ اپنے انجام سے باخبر ہو کر رو رہا تھا، ایک اپنے انجام سے باخبر رو رہا تھا، دوسرا بے خبری کے عالم میں مسکرا رہا تھا۔ تاریخ خود کو دہرانے میں کتنی بے رحم ہے۔ خواجہ ناظم الدین کو جس دن وزارت عظمیٰ سے ڈسمس کیا گیا وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا۔ خواجہ صاحب کا پروگرام نماز جمعہ کے بعد حیدرآباد جانے کا تھا۔ غلام محمد کے ملٹری سیکرٹری کرنل حامد نواز نے ٹیلی فون پر بتایا کہ گورنر جنرل صاحب نے یاد فرمایا ہے۔ خواجہ صاحب نے معذرت کی، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، حیدرآباد سے واپسی پر حاضر ہوں گا۔ ادھر سے اصرار ہوا کہ چند منٹ کے لیے تشریف لے آئیے۔ خواجہ صاحب تشریف لے گئے۔ ٹخنوں کے اوپر تک شری پاجامہ، ہلکے براؤن رنگ والی شارک سکن کی پرشکن شیروانی، ایک ہاتھ میں چھڑی دوسرے میں ٹوپی، میرے کمرے کے سامنے سے گزر کر گورنر جنرل کے کمرے میں داخل ہوئے۔ غلام محمد بھی جمعہ کے روز شیروانی پہنتے تھے۔ اس روز گرے شیروانی اور گرے جناح کیپ میں ملبوس تھے۔ وہ آج کا کام آج ہی کرنے کے عادی تھے اور آج تو پہلے سے فیصلہ کیے بیٹھے تھے۔ چھوٹتے ہی خواجہ صاحب سے استعفیٰ طلب کیا۔ خواجہ صاحب نے اسمبلی میں اپنی واضح اکثریت کا حوالہ دیا۔ غلام محمد کا پارا چڑھ گیا اور گرجے، آئی ڈسمس یو، یہ کہا اور کھڑے ہو گئے۔ خواجہ صاحب پریشانی کے عالم میں کمرے سے باہر نکلے تو اپنی ٹوپی غلام محمد کی میز پر بھول آئے۔ اکھڑے اکھڑے قدموں سے میرے کمرے کے سامنے سے شارٹ کٹ کرتے ہوئے پورچ میں پہنچے۔ گاڑی سے جھنڈا اترا ہوا تھا، موٹر سائیکل سوار جا چکے تھے۔ خواجہ صاحب کے ڈرائیور نے کار کا دروازہ کھولا۔ اسی گورنر جنرل ہاؤس میں قائد اعظم کی وفات کے بعد 3 برس شانہ ٹھاٹھ سے گزارے تھے خواجہ ناظم الدین نے۔ اپنی اور سٹاف کی تفریح کی خاطر کتے اور بھیڑیے اور کتے اور ریچھ کی لڑائی کرواتے رہے، کروائی کہ ایک دفعہ تو نہیں کروائی۔ مرغوں کے دنگل آراستہ کرائے، نیازیں بٹوائیں، ضیافتیں اڑائیں، مگر آج اسی گھر سے نکلتے وقت خواجہ صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دایاں قدم اٹھانا ہے یا بایاں۔ تھوڑی دیر بعد غلام محمد بھی کمرے سے باہر تشریف لے آئے۔ آج ٹانگوں کا لنگ قدرے کم تھا اور فاتحانہ مسکراہٹ لبوں پہ رقصاں تھی۔ قومی دستور ساز اسمبلی کو توڑا۔ امریکہ سے محمد علی بوگرا کو بلایا، بٹھا کر اٹھایا، اٹھا کر نکالا۔ غرض ہنسنے ہنسانے کے بے شمار مواقع پیش آتے رہے، مگر ہنسنے ہنسانے کا بھی شاید ایک کوٹا ہوتا ہے جو ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتا ہے اور رونے دھونے کی باری آ سکتی ہے۔ آج غلام محمد کے لیے گورنر جنرل ہاؤس کی وسیع و عریض عمارت کے بجائے چھوٹے سے مکان کا مختصر کمرہ تھا۔ تخت چھن چکا تھا، تختے کا انتظار تھا۔ غلام محمد کا نالا و شیون اور سکندر مرزا کے لب خنداں اس شعر کی تفسیر تھے: میں روح سفر ہوں، مجھے ناموں سے نہ پہچان، کل اور کسی نام سے آ جائیں گے ہم لوگ۔
دن گزرتے رہے، گھڑیاں بیتتی رہیں۔ 7 اکتوبر 1958 کا دن آ گیا۔ بعد دوپہر سکندر مرزا کا ذاتی خدمت گزار عبدالستار میرے کمرے میں داخل ہوا۔ عبدالستار کبھی کبھی سینے کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے میرے کمرے میں آیا کرتا تھا کہ آخر کار محرم راز درون میں خانہ تھا۔ میرا خیال تھا کہ پہلے ادھر ادھر دیکھے گا، پھر آنکھ مار کر اندرون خانہ کے لطیفے اگلے گا، مگر آج وہ بھی جلدی میں تھا۔ کہنے لگا، صاحب جی، لاٹ صاحب نے کہا ہے کہ آج شام 5 بجے دفتر آ جائیے، ضروری کام ہے۔ شام 5 بجے میں دفتر میں تھا۔ میرے علاوہ اسکندر مرزا کا پرسنل سیکرٹری نصر ND احمد، پورا نام ان کا ND احمد بھی تھا۔ ہم دونوں 6:30 بجے تک چائے پیتے اور گپیں ہانکتے رہے۔ تاریکیاں پھیلنے کو تھی کہ میجر جنرل شیر بہادر کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ جوائنٹ چیف سیکریٹریٹ کے سربراہ تھے، بعد میں اس کی جگہ لے لی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی نے۔ چھوٹے قد کے آدمی تھے، مونچھوں کو بڑھا کر شخصیت کی کمی پورا کرنے کی کوشش کر رکھی تھی۔ ہم دونوں سے ٹائپ مشینیں درست کریں۔ بریف کیس میں سے ہاتھ کے لکھے ہوئے 2 کاغذ نکالے، ایک مجھے تھمایا، دوسرا نصرت کو۔ ٹائپ رائٹر کھٹاکھٹ چلنے لگے۔ میرے حصے میں آنے والے کاغذ کا عنوان تھا پروکلیمیشن۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ پاکستان کا دستور منسوخ، قومی اور صوبائی اسمبلیاں برخاست، کیبنٹ برطرف، صوبائی حکومتیں ختم۔ ایک کے بعد دوسرا کاغذ۔ مارشل لا کا نفاذ، جنرل محمد ایوب خان کا بحیثیت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور سپریم کمانڈر تقرر۔ صوبوں میں ڈپٹی مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی تقرریاں۔ تیسرا کاغذ۔ غیر ملکی سربراہان مملکت کے نام خصوصی پیغام۔ چوتھا کاغذ۔ غیر ملکوں میں پاکستانی سفیروں کے لیے خصوصی ہدایات۔ رات کے 9 بج چکے تھے۔ میں نے سوچا میں بیگم کو ٹیلی فون کر دوں کہ مصروف ہوں اور دیر سے لوٹوں گا۔ ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانے کو تھا کہ جنرل شیر بہادر نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ پانی کی طلب ہوئی تو جنرل صاحب خود اٹھے۔ کاغذ ختم ہو گئے یا کاربن پیپر خراب ہوئے تو جنرل صاحب نے سب کچھ اپنے بریف کیس میں سے نکال کر دیا۔ بریف کیس میں ہر قسم کی اسٹیشنری موجود تھی، منصوبہ ہو تو ایسا۔ باہر ٹیرس پر سکندر مرزا ہونٹوں میں سگریٹ دبائے تیز تیز قدموں سے ٹہل رہے تھے۔ خدمتگار حسب معمول ٹرے میں وسکی سوڈا لایا۔ سکندر مرزا نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ 9:30 بجے ہمارے ٹائپ رائٹر خاموش ہو گئے۔ ہم دونوں کو جنرل شیر بہادر اپنی نگرانی میں ملٹری سیکرٹری بریگیڈیئر نوازش علی کے کمرے میں لے گئے، جو بالکل دوسرے کونے پر واقع تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر مرزا بھی وہیں تشریف لے آئے۔ ٹھیک 10 بجے جنرل محمد ایوب خان تشریف لائے۔ ان کے ہمراہ لیفٹیننٹ جنرل WA برکی اور لیفٹیننٹ جنرل اعظم خان بھی تھے۔ سکندر مرزا کو سلوٹ کے بعد جنرل ایوب خان گویا ہوئے، ایوری تھنگ اوکے سر، آپریشن از کمپلیٹ۔ ہاتھ ملائے گئے، قہقہے بلند ہوئے۔ سکندر مرزا نے اشارہ کیا۔ 4-5 خدمت گزار ٹرے میں وسکی سوڈا کے چھلکتے ہوئے گلاس سجائے ایک ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ کمرے میں آب نوش، پانی پینے والے کمرے میں آب نوش صرف میں اور نصرت تھے۔ ہمارے لیے جوس کے گلاس آ گئے۔ سکندر مرزا چسکیاں لیتے لیتے یکدم سنجیدہ ہو گئے۔ ایوب خان کا بازو پکڑا اور کان کے پاس منہ لے جا کر پوچھا، ایوب، ول آئی بی الائیو ٹمارو؟ ایوب خان نے، ایوب، کیا کل میں زندہ ہوں گا؟ ایوب خان نے مسکرا کر سکندر مرزا کے کمر میں ہاتھ ڈال دیا، زبان سے کچھ نہ کہا۔ تبسم بلبیو رسید و ہیچ نہ گفت۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی اور زبان پر کچھ نہ تھا۔ 11 بجے کھانا آ گیا۔ کھانے کے بعد میں اور نصرت گھر کے لیے کھسکنے کا سوچ رہے تھے کہ ہمارے تیسرے ساتھی جنرل شیر بہادر ہمیں ایک طرف لے گئے۔
رات تقریباً تمام وفاقی سیکٹریوں کو طلب کیا گیا۔ 2 بجے رات غیر ملکی سفیر بلائے گئے۔ وسکی، کوک، چائے، کافی، سگریٹ، سگار صلاح عام تھی یاران نقطہ داں کے لیے۔ میرا اور نصرت کا گھر گورنر جنرل ہاؤس کی 4 دیواری کے اندر ہی واقع تھا۔ صبح 4 بجے گھر پہنچے۔ میری بیگم رات بھر جاگتی رہی کہ میں کہاں بھاگ گیا۔ کہنے لگی ساری رات ٹیلی فون خراب رہا۔ میں نے کہا اب دیکھو۔ ریسیور اٹھایا تو کہنے لگی ہائے اللہ اب تو ٹھیک ہے۔ شروع میں سکندر مرزا خوش باش تھے اور مورائل بھی ہائی تھا، پھر بتدریج فرق پڑنا شروع ہو گیا۔ سکندر مرزا اور ایوب خان کے بیانات میں تضاد نمایاں ہونے لگا۔ بیگم ناہید سکندر مرزا شوہر سے ناخوش نظر آنے لگیں اور مزاج چڑچڑا ہو گیا۔ شوہر کے ساتھ بات چیت میں لہجہ درست ہوتا گیا۔ آخر آنے والی گھڑی آ گئی۔ 27 اور 28 اکتوبر کی درمیانی شب صبح 5 بجے میں حسب معمول سیر کی غرض سے نکلا تو دور سے پولیس انسپکٹر چودھری بہاول بخش آتے دکھائی دیے۔ مجھے ہاتھ سے سلام کر کے کچھ اشارہ کیا۔ قریب آئے تو سرگوشی میں کہا لے گئے۔ کسے لے گئے؟ میں نے پوچھا۔ سکندر مرزا کو۔ کہاں؟ پتہ نہیں۔ پھر بغیر توقف کے تفصیل بتانے لگے۔ رات 10 بجے مجھے ٹیلی فون پر بلایا گیا۔ میں پہنچا تو میری کرسی پر ایک میجر صاحب تشریف فرما تھے۔ ایوان صدر کی ساری پولیس فورس سے اسلحہ لیا جا رہا تھا۔ 2 ٹرکوں میں آئے ہوئے فوجی بیٹل ڈریس میں ملبوس، جنگی لباس میں ملبوس پوزیشن لے رہے تھے۔ حکم کے مطابق میں نے اپنا پستول میجر صاحب کے حوالے کر دیا۔ مجھے اور میرے ماتحت افسروں کو ساتھ والے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ باہر ذرا ہٹ کر باقی پولیس فورس بیٹھتی تھی۔ کافی رات گئے پولیس فورس بیٹھتی جاتی، پولیس فورس بلائی گئی تھی۔ کافی رات گئے، کچھ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکلیں۔ انہی میں سے ایک گاڑی میں سکندر مرزا اور بیگم صاحبہ سوار تھے۔ ہم نے اسی کمرے میں رات گزاری۔ ناشتے کے بعد دفتر پہنچا تو ایوان صدر میں پراسرار سکوت طاری تھا۔ تھوڑی دیر بعد چپراسی کارروائی کی سنی سنائی روداد اپنے افسروں کو سنا رہے تھے۔ دیکھا کسی نے بھی نہ تھا۔ چپراسی نے بیرے سے، بیرے نے خدمتگار سے، خدمتگار نے سنتری سے، سنتری نے کسی اور سے۔ راویوں کی کڑی لمبی اور روایت کی تصدیق دشوار تھی، مگر حدیث اگرچہ ضعیف است راویاں ثقان، یعنی اگرچہ روایت تو کمزور ہو سکتی تھے مگر راوی ثقہ تھے، راوی قابل اعتبار تھے۔ رات 11 بجے جنرل برقی، جنرل اعظم خان اور جنرل کے ایم شیخ اپنے سپریم کمانڈر جنرل ایوب خان کی ہدایت پر تشریف لائے۔ سکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا اپنے بیڈ روم میں جا چکے تھے۔ انہوں نے دروازہ کھلوایا اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ سکندر مرزا بغیر کسی مزاحمت کے آمادہ ہو گئے، مگر بیگم مرزا چیخ چیخ کر بولنے لگیں، پھر چٹاخ کی آواز، جس کے بعد مکمل سکوت، پھر چٹاخ کی آواز اور اس کے بعد مکمل سکوت۔ 1 بجے تک ضروری سامان تیار کر چکے تھے۔ تینوں جنرل دونوں میاں بیوی کو تیغوں کے سائے میں ماڑی پور موجودہ مسرور ہوائی اڈے پر لے گئے، جہاں ایئر فورس کا طیارہ منتظر کھڑا تھا۔ بہادر شاہ ظفر کے بعد یہ دوسرے مغل فرما روا تھے جنہیں دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوہ یار میں۔ سکندر مرزا مغل تھے۔ اپنی وصیت کے مطابق اپنے سسرال تہران میں دفن ہوئے۔ بقول سیف الملوک کے مصنف میاں محمد بخش کے پینگاں بہت ہلارے چڑیاں، ٹوٹ زمین تے جھڑیاں، کڑیاں پھر نم مڑیاں پہ کے سوریاں چھکھڑیاں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل انشاءاللہ اس کا دوسرا باب۔